پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میرے استاد محترم اور اس کالج کے درجہ ستاروں یعنی مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مستانی کی نہیں ہے، میں نے کنزوت کی پڑھی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا روزانہ تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ مستند شریف کے حدیث ہے، مسلم شریف کے حدیث ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن 100 دفعہ درود پڑھے روزانہ، ہر جمعے کو درود پڑھے تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اور جو قبرستان میں جا کر 100 دفعہ درود پڑھے 100 سال کے جو ہے نا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے دوزخ والوں کا۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پیس رہی تھی تو پیستے پیستے تھک گئی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، وہ کہنے لگی اے فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ زہرا، آپ تو اس نبی کی بیٹی ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کہ جس کی خدا بات نہیں موڑتا، تو آپ اتنی مشکل اٹھا رہی ہیں تو آپ اپنے بابا جان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ روٹی دے دیں، ایک کنیز مجھے کو اور دے دیں، تو آپ کا جو کام میں ہاتھ بتا دے کرے۔ حضرت سیدہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، چلو جاتی ہوں اپنے والد بابا جی کے پاس۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی، لیکن حضور علیہ السلام گھر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آنے کا وجہ دریافت کی تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے آئی ہوں کہ جو پیسنے سے میں تھک گئی تھی، میرے بازو درد کر رہے ہیں، 2 دن سے جو پیس رہی ہوں میں اب بہت تھک چکی ہوں، تو میں حضور السلام کی طرف آئی تھی کہ حضور مجھے ایک لونڈی یا کنیز عطا کر دیں تاکہ وہ میرے کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آپ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں گی۔ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ گھر آ گئی ہے، واپس اپنے گھر آ گئی بتا کر۔ جب حضور السلام گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج فاطمہ آئی تھی، وہ یہ معاملہ بتا رہی تھی کہ میں بہت تھک چکی ہوں، 2 دن سے میں آپ جو پیس رہی ہوں، تو مجھے کہ لونڈی دے دے۔ تو حضور علیہ السلام اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ بیٹی جو ہے چکی پیس رہی ہے اکیلی، تو حضور السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور السلام آگے تشریف لائے تو جو بیٹی دیکھ کر ادب سے کھڑی ہو گئی، کہا بابا جان آ جائے، اندر آ جائے۔ حضور السلام کو بٹھایا تو حضور السلام کو بٹھا کر زیارت کی، اور پھر تھوڑی دیر بعد حضور سے فرمایا کہ کہاں گئی تھی تم نے، یہ مسئلہ بتایا شاید مجھے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جی ہاں میں اس مقصد کے لیے گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تو نہیں چاہتی کہ دنیا دار بڑے بڑے جگیردار دولت اکٹھی کر لے اور تو جنت اکٹھی کر لے، اور جنت کی جو دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سردار بن جائے؟
حضرت فاطمہ کو کہا جی بابا جی میں یہ چاہتی ہوں. تو حضور فرمایا بس اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں جنت کی عورتوں کی تمام روحوں کی اور عورتوں کی سردار بن جاؤں تو الحمدللہ پڑھا کرو اور سبحان اللہ پڑھا کرو, اللہ اکبر پڑھا کرو, وہ مجھ پر درود پڑھا کرو, تو تمام مشکل حل ہو جائے گی. تو بات یہاں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سیدہ کو لونڈی لینے گئی تھی تاکہ کام میں ہاتھ بٹا سکے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتا دی کہ یہ تسبیح کیا کرو تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا, تو مجھ پر درود پڑھ بھیجا کرو تمہارا کام آسان ہو جائے گا. لیکن ہم تو اس والے دور میں بھی اپنے کام سے نہیں کر سکتے, خود مشینریاں جدید مشینریاں نکل چکی ہیں تو ہر کام مشینری کے ذریعے کرنا ہوتا ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ ہو کر نبیوں کے سردار کی بیٹی, شہنشاہ عالم کی بیٹی, جو عرش پر بھی جو جس کی ان میں بات نہیں موڑی جاتی, دنیا پر بھی بات نہیں موڑی جاتی, ساری مخلوق پر جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, اس کی بیٹی خود اپنے ہاتھوں سے چکی بھی پیستی تھی, جھاڑو بھی دیتی تھی, ہانڈی بھی پکاتی تھی, سارے کام خود کرتی تھی. تو اس کے بعد میں تھوڑی سی گفتگو اپنے ملک کے ہیرو کے بارے میں کروں گا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 1936 یکم اپریل کو پیدا ہوئے بھوپال شہر میں. تو آپ نے تعلیم میٹرک کی تعلیم بھوپال شہر میں ہی کی حاصل, اور اس کے بعد 15 سال یورپ میں گزارے. آپ نے سب سے پہلے ہالینڈ کی یونیورسٹی بیلفٹ میں ایڈمیشن لیا, وہاں ڈگری حاصل کی, اور پھر بیلجیم میں بھی ڈگری حاصل کی, لندن میں بھی ڈگری پڑھتے رہے ہیں. اس کے بعد برلن میں بھی پڑھتے رہے ہیں, شاید انگلستان کا دارالحکومت ہے, وہاں پڑھتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہالینڈ کی ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے وہاں سے ڈگری حاصل کی. تو اپنے ملک 1976 عیسوی میں ملک واپس آئے, اپنے بھوپال شہر میں آئے. تو ذوالفقار بھٹو صاحب نے پاکستان درخواست کر کے پاکستان بلایا, تو ایٹمی بم جو تیار کرنے کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محنت کی, ملک کے لیے ایک یعنی کہ دفاع کرنے کی کوشش کی, اور ایٹمی بم بنا دیا. بنا تو تقریباً 1980 میں بنا دیا تھا, میں جنرل نالج میں پڑھ رہا تھا, لیکن تجربے عملی جو پریکٹیکل تجربہ کیا وہ 1998 عیسوی میں کیا. اور 1998 عیسوی میں جب دھماکہ کیا, اس کے بعد ہالینڈ نے یہ الزام لگایا کہ اس نے ہماری جو انفارمیشن چوری کی ہے ہم سے, ٹیکنالوجی. تو اس کے بعد ہالینڈ میں انہوں نے نظر بند کیا انہوں نے. تو پروفیسر جو وہاں پہ ہالینڈ کے سب نے ساتھ دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا, اور کہا کہ اگر جو یہ انفارمیشن یہ کہہ رہے ہیں ہالینڈ کے جو حکومت کہہ رہی ہے, یہ انفارمیشن تو عام کتابوں میں تمام ملکوں میں پڑھائی جا رہی ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو ہالینڈ کی جو عدالت تھی اس نے باعزت بری کر دیا. اس کے بعد پاکستان جو پاکستان کی قوم کہتے ہیں ہماری قومی ہیرو ہے, ان کے ہتھے چڑھ کے سپریم کورٹ میں پھرتے رہے, ہائی کورٹ میں پھرتے رہے. پرویز مشرف آیا, پرویز مشرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود, میں کل ویڈیو سن رہا تھا تو اس میں بتا رہے تھے کہ جب 28 عیسوی کو میں نے پہلا دھماکہ کیا گوری میزائل کا, تو اس وقت شہباز شریف کا دور حکومت تھا. شہباز شریف کو میں نے بلایا اور کہا کہ آئیے آپ بھی اس تقریب میں شامل ہو جائیے. تو شہباز شریف بھی آیا, اور پرویز مشرف کو بھی بلایا کیونکہ جنرل تھا, پرویز مشرف کو بھی بلایا اور کہا کہ آپ بھی شامل ہو جائیے. کہتے پرویز مشرف شراب بھی کرایا تھا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہنا ہے کہ آج ویڈیو میں نے دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب بھی کرایا تھا, میں نے اس کو بہت یعنی کہ سب کے سامنے جو بےعزتی کی تو اس کو بہت یعنی بےعزتی لگی اس کو, تو یہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا. لیکن اس نے بعد میں نکالا اپنا غصہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پر, کہ الزام لگایا کہ تم نے اپنے یورپ کی ممالک کو جو ہے نا تم نے دیا ہے ہمارا ٹیکنالوجی کا جو کام کا جو مواد ہمارے ایٹم بم لگتا ہے وہی مواد تم نے یورپ ممالک بتا دیا ہے. یہ الزام لگا کر نظر بند کر دیا. تو نظر بندی کی اور سزا کاٹ رہے تھے, تو نظر بندی کی سزا کاٹتے کرتے 2021 میں
چل بسے اس غدار قوم سے جان چھڑا کر چلے گئے. تو ہمارا جو شیوا رہا ہے یہی کہ ہمیں شاعر اپنا نہیں پسند ہوتا جو انگریز پسند ہوتا ہے. ہمارا اپنا قومی ہیرو پسند نہیں ہوتا, یہ انگریز کا قومی ہیرو بنتے ہیں. سب سے پہلے کہ الیگزینڈر جو اسکندر اعظم کا نام دیتے ہیں, انہوں نے میں پڑھا تھا کہ 17 لاکھ مربع میل انہوں نے فتح کیا تھا, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا تھا. لیکن اسکندر اعظم ہمارے مسلمان بھی جو انگریز بھی اسکندر اعظم کو کہتے ہیں الیگزینڈر کو, لیکن اسکندر اعظم سب سے بڑے تو عمر فاروق بنتے ہیں. الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل فتح کیا ہے اور حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا ہے. اور الیگزینڈر صرف 5 سال اپنے ملکوں کو چلا سکا تھا, جتنے بھی فتح کیے تھے اس 5 سال چلا سکا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی علاقے فتح کیے تھے ان علاقوں میں ابھی تک اذانیں گونج رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کی آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں, اللہ اکبر کی آوازیں وہاں سے آج بھی بلند ہو رہی ہیں. تو الیگزینڈر ہوا یا عمر فاروق ہوئے, اسکندر اعظم فاروق ہوئے. دوسرا شاعر جو ہم مانتے ہیں وہ حسن نثار ہمارے ملک کا بعد نصیب چول یا انسان, وہ کہہ رہا تھے جی ہمارا جو قومی شاعر علامہ اقبال ہے اس کو میں شاعر نہیں مانتا. وہ شاعر اس کو بتا رہا تھا, وہ انگریز کسی کو انگریز کا نام دے رہا تھا شیخ کر کے, اس کا نام لے رہا تھا. لیکن ہمارا جی شیکسپیئر, وہ کہہ رہا تھا شیکسپیئر ہمارا جو ہے نا شاعر اصل میں اس کو مانتا ہوں, میں نہیں مانتا علامہ اقبال کو شاعر. لیکن علامہ اقبال شعر علامہ اقبال ہمارے شاعر قومی شاعر, ہمارے ہیرو وہ ہے, ہم ہمارے دلوں میں وہ بسے ہوئے علامہ اقبال. جو لبرل ہے سیکولر ہے وہ ان کے دلوں میں ہوں گے, لیکن ہمارے دلوں میں علامہ اقبال ہے. دوسرا قومی ہیرو ہمارا جو اب 2021 میں اب چل بسے, اب 2-3 دن پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی محبت ہمیں دلوں میں قیام کی توفیق عطا فرمائے.